وہ ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ اضل اعمالہم، ان کے اعمال کو خدا حبط کر دے گا یا حبط کر دیے، یہ خبر ہے اضل اعمالہم، خدا ان کے اعمال حبط کر دیے۔ اب اس آیت کے اعتبار سے 3 روایات آپ کی خدمت میں۔ روایت نمبر 1، سرکار مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فی سورۃ محمد آیۃ فینا و آیۃ فی بنی امیہ، کتاب شواہد التنزیل میں اس روایت کو بیان کیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں ایک آیت سورہ محمد میں ایسی ہے جو ہمارے بارے میں اور ہمارے مخالفین بنو امیہ کے بارے میں، آیت کی وضاحت نہیں کی مولا نے، اشارہ کیا، اور سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ پھر آپ کے فرزند ارجمند امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ محمد کی پہلی آیت تلاوت فرمائی۔ سورہ محمد کی پہلی آیت تلاوت فرمائی، پہلے امام نے تلاوت نہیں فرمائی، اشارہ کیا، اس کے بعد مولا حسین نے آیت تلاوت فرمائی، پھر فرمایا نزلت فینا وفی بنی امیہ، یہ آیت نازل ہوئی ہے ہمارے بارے میں اور ان کے بارے میں۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اراد ان یعرف حالنا وحال اعدائنا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ ہماری حالت کی معرفت حاصل کرے اور ہمارے دشمن کی حالت کی معرفت حاصل کرے، اللہ اکبر، یہ تبرہ نہیں ہے، یہ تفہیم ہے، اور یہ تحقیر نہیں ہے، یہ سمجھانا ہے کہ تعظیم کس کے لیے ہے، اور جس کے لیے تعظیم نہیں تو کیوں نہیں ہے۔ فرماتے من اراد ان یعرف حالنا، تو چاہتا ہو کہ پہچانے ہماری حالت، وحال اعدائنا، اور پہچانے ہمارے دشمنوں کی حالت کو، فلیقرأ سورۃ محمد، بس اسے چاہیے کہ پڑھے سورہ محمد، فإنہ یراہا فینا وفی آدائنا آیت، فرماتے پس وہ ضرور پڑھے گا، ضرور دیکھے گا، ضرور سمجھے گا اس میں ایک آیت کو جو ہمارے بارے میں بھی ہے اور ہمارے آدا کے بارے میں بھی ہے۔ اب کمال یہ کہ 2 اماموں نے آدا کے خاندان کا نام لیا اور تیسرے امام نے آدا کے خاندان کا نام نہیں لیا، بس ہو گیا نام۔ اب تو سمجھ لیجئے امام اول سے امام ششم کے دور تک آ گئے، اب نام کی حاجت نہ رہی، اب کام پہچان۔ اب آئیے ان 3 روایتوں کے خلاصے کے ساتھ ہم تلاش کرتے ہیں کہ اس آیت میں آل محمد کا حال کہاں پر ہے اور آل محمد کے اعداء کا حال کہاں پر ہے۔ آیت کی ابتدا الذین کفروا، وہ لوگ جو کفر اختیار کرنے والے، وصدوا عن سبیل اللہ ہے، اور جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے والے۔ کافر ہونا عیب نہیں تھا، شاید کافر کبھی مسلمان ہو جاتا، لیکن اگر کوئی کافر خدا کے راستے سے روکنے لگے، اس کا مطلب عام کافر نہیں ہے، خدا کے راستے کو جانتا ہے، اگر نہ جانتا ہوتا روکتا کیسے؟ یہ صدو بتا رہا ہے، بات واضح ہو رہی ہے، وہ خدا کے راستے کو پہچانتے ہیں، خدا کا راستہ کیا ہے،
بہت ساری تفصیل اور بہت ساری تفسیر میں جائیے تو لفظ سبیل، ایک تو لفظ سبیل آپ کو ملتا ہی وہاں ہے جہاں آل محمد کا ذکر ہو، چاہے وہ سبیل نظر کی ہو یا نیاز کی ہو، لفظ سبیل وہی ہے جہاں ذکر آل محمد ہے، اور باقی جگہ سبیل نہیں ہے۔ غور کیجئے گا، لفظ سبیل سے پہچان پھر روایت ہے۔ یہ کون سے افراد ہیں کہ جو پہلے تو ایمان لے کر آئے، ایمان ظاہری اعتبار سے یعنی کہ اسلام لے کر آئے، پیغمبر کے ساتھ رہے، اور جب پیغمبر کے ساتھ رہے، پیغمبر کی آنکھیں بند ہونے کے بعد انہوں نے اس راستے کو سمجھ لیا کہ راستہ کون سا ہے، پھر خود بھی دور رہے اور اوروں کو بھی وہاں جانے سے روکتے رہے۔ ورنہ کیوں کہتے کہ قرآن پڑھو فضائل علی بیان نہ کرو؟ کیوں کہتے کہ قرآن پڑھو مگر ذکر آل محمد میں فضیلت نہ آنے پائے؟ اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن پڑھنے والے تو بہت ہیں، قرآن سمجھنے والے بہت کم ہیں، یاد کرنے والے بہت ہیں، پیار کرنے والے بہت کم ہیں۔ یاد کرنا اور ہے، پیار کرنا اور، مطلب سے پڑھنا اور ہے، مطلب کی اولاد سے محبت کر کے پڑھنا اور۔ یہ اس آیت کا حسن ہے، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ۔ پروردگار عالم نے اس آیت میں بہت کچھ بیان کیا، اور کیجئے گا یہ نہیں فرماتا جہنم، نہیں فرماتا آتش، آگ، نہیں، اضل اعمالہ۔ اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا یہ ہے کہ چونکہ ارتداد کیا ہے، اپنے قدموں پہ واپس پلٹ گئے اور پیغمبر کی راہ سے، ولایت آل محمد سے، در فاطمہ زہرا سے لوگوں کو دور کرنے لگے، تو جو پچھلے سارے کام تھے، جو خندق کھودی ہو نہ کھودی ہو، جو علم اٹھایا ہو نہ اٹھایا ہو، زخم کھایا ہو نہ کھایا ہو، سجدہ کیا ہو نہ کیا ہو، جتنے اعمال تھے اللہ عملہ، ان کے سارے اعمال کو خدا کہتا ہے اس نے ختم کر دیا، یعنی ہاپ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے ساتھ ساتھ سیرت کے بیان میں آگے بڑھتے ہوئے سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل شخصیت، 63 برس کل مدت حیات ظاہر پیغمبر، 63 برسوں میں 40 برس وہ ہیں جو اعلان بعثت سے پہلے کے سال ہیں، اس کا مطلب بات کہ 23 برس اور ہیں۔ تو اب اگر دیکھیے تو اعلان بعثت سے پہلے 40 سال، اعلان بعثت کے بعد 23 برس ہیں۔ اب اگر کوئی اعلان بعثت کے بعد پیغمبر کو سمجھنا شروع کرے تو اگر پورا 23 برس تک ساتھ رہے سمجھے تو وہ 23 برس کا دوست ہے، وہ اس کے مقابل کہاں آ سکے گا جو 40 برس تک بعثت کے اعلان سے پہلے محمد کے ساتھ رہا۔